السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم کی سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں، قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، کہ فضل کرنا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اور جس پر چاہے کرتا ہے، اور اللہ رب العزت بڑی کوشش والا، سب جاننے والا ہے، جسے چاہے اپنی مہربانی سے وہ خاص کر دیتا ہے۔ اور اللہ کے خاص بندوں میں کون لوگ ہوتے ہیں، آج اسی اللہ کی ایک خاص بندی کا واقعہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کرنے والی ہوں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کی ایک بہت بڑی ولی گزری ہیں۔ وہ آج ان کے انتقال کو 1200 سال گزر چکے، لیکن آج بھی وہ تاریخ کے اوراق میں یاد رکھی جاتی ہیں۔ ان کا ذکر آج ہمارے دلوں میں زندہ ہے۔ نہ تو ان کا نسب بہت اعلیٰ تھا، نہ ہی وہ کوئی شہزادی تھی، نہ ہی وہ کوئی ایکسٹرا خوبصورت خاتون تھی، لیکن ایک خاص بات جو ان کی تھی وہ یہ تھی کہ جب رات ہوتی، عشاء کی نماز پڑھتی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد غسل کرتی، پاک صاف کپڑے پہنتی اور اپنے خاوند کے پاس آتی، ان سے اجازت طلب کرتی اور مصلی بچھا کے کھڑی ہو جاتی، اللہ کے حضور اس کے ساتھ راز و نیاز کرتی، اس کے ساتھ بات چیت کرتی، اور کرتے کرتے رابعہ بصری کو تہجد کا ٹائم آ جاتا۔ وہ تہجد کے ٹائم تک اللہ رب العزت سے باتیں کرتی، اس کی عبادت کرتی، اس کے حضور سجدہ شکر بجا لاتی۔ تو ان کی اس عبادت گزاری پہ اللہ نے ان کو کیا مقام دیا کہ ان کے جو خاوند تھے، اللہ پاک نے ان کو جلدی اپنے پاس بلا لیا، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھیں وہ۔ تو اس وقت کے امام حضرت امام بصری رحمۃ اللہ علیہ، بصرہ کے امام تھے، خود چل کے اپنی قدموں تلے ان کے گھر آئے اور ان سے ان کا رشتہ طلب کیا۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ وہ ان کی اندر کوئی خاص ایسی بات نہیں تھی، وہ تو اولاد پیدا کرنے کے بھی قابل نہیں تھی، لیکن ان کا اللہ سے تعلق، ان کی نیکی ایسی تھی کہ جو حضرت امام بصری کو خود ان کے گھر آنے پہ اللہ پاک نے مجبور کر دیا۔ تو جب شادی کی پیشکش کی تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے 4 سوال کیے کہ آپ اگر مجھے ان 4 سوالوں کے جواب دے دیں گے تو میں آپ سے شادی کرنے کے لیے، نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ 4 سوال کیسے 4 سوال تھے؟ اب وہ 4 سوال کون سے 4 سوال تھے جو تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں؟ وہ 4 سوال، سب سے پہلا سوال حضرت رابعہ بصری نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے یہ کیا کہ آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں حسن بصری، کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی؟ حضرت حسن بصری نے جواب دیا کہ مجھے اس سوال کا جواب معلوم نہیں ہے۔ دوسرا سوال حضرت رابعہ بصری نے یہ پوچھا کہ جب اعمال نامے قیامت کے دن اڑائے جائیں گے، کسی کا اعمال نامہ اس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا، کسی کا اعمال نامہ اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا، اے حسن بصری آپ مجھے یہ بتائیں کہ میرا اعمال نامہ مجھے کس ہاتھ میں ملے گا؟ حضرت رابعہ بصری کے اس دوسرے سوال نے بھی حضرت حسن بصری کو لاجواب کر دیا۔ حضرت حسن بصری سے رابعہ بصری نے تیسرا سوال پوچھا۔ پھر حضرت رابعہ بصری نے تیسرا سوال کیا کہ جب اللہ رب العزت قیامت کے دن نیکیوں کو تولے گا، کچھ کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا اور کچھ کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو اے حسن بصری آپ مجھے یہ بتائیں کہ میری نیکیوں کا پلڑا وزن میں زیادہ ہوگا یا میرے گناہوں کا پلڑا؟ اس سوال کا جواب بھی حضرت حسن بصری کے پاس نہیں تھا۔ اور اس کے بعد آخری اور تاریخی سوال حضرت رابعہ بصری نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب پل صراط پہ سے لوگ گزریں گے جو بال کی طرح سے باریک ہوگا اور تلوار کی دھار کی طرح سے تیز ہوگا، کچھ لوگ اس پہ سے کٹ کے نیچے جہنم میں جا گریں گے اور کچھ لوگ بجلی کی تیزی سے گزر کے جنت میں چلے جائیں گے، اے حسن بصری مجھے یہ بتائیے کہ میں کن لوگوں میں سے ہوں گی؟ لیکن حضرت حسن بصری کے پاس اس سوال کا بھی جواب نہیں تھا۔ حضرت رابعہ بصری نے ان سے معذرت کی اور ان سے کہا کہ میرے پاس وقت بہت کم ہے، میں نے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس شادی کے لیے، میرے پاس نکاح کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو اس کے بعد جب ان کا انتقال ہوا حضرت رابعہ بصری کا، تو جو خادمہ ان کے پاس تھی اس کو وصیت کی انہوں نے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے رات میں ہی دفنا دینا، کسی کو پتہ نہ لگنے دینا کہ میرا انتقال ہوا ہے، بے شک صبح میں لوگوں میں خبر پھیل جائے لیکن رات میں کسی کو نہ پتہ چلنے دینا، اور مجھے میری اسی چادر میں دفنانا جس سے میں تہجد کی نماز ادا کیا کرتی تھی۔ فیض احمد فیض نے کیا خوب کہا ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔